حقیقت میں انہوں نے عالم ہوش و حواس میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو خدا کی قسم پھر ذات مشکوک ہو جائے گی، پھر عبدالقادر جیلانی کی ولایت میں شک ہو جائے گا کہ بھئی ایک ولی ایسا تکبرانہ جملہ کیسے بول سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کلپ کے تعلق سے سوال کیا ہے جس میں ایک مداری حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو غلط ثابت کر رہا ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، یہ غوث اعظم کا فرمان نہیں ہے، کسی اور نے اس کو بنا لیا ہے۔ اگر اس کو غوث اعظم کا فرمان مان لیا جائے تو غوث اعظم کی ذات مشکوک ہو جائے گی کہ اتنے بڑے ولی ہو کر کے اس طرح سے تکبرانہ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا حکم ہے جو اس کو نہ مانے، اس کا انکار کرے۔ ہم نے سوال آپ سامعین کے سامنے پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مداری حضرات اس طرح کی بکواس اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت بدیع الدین شاہ مدار کو تمام اولیاء کرام حتیٰ کہ غوث اعظم سے بھی افضل مانتے ہیں، اس لیے مداری حضرات کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کا فرمان ہی نہیں ہے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جاہل اس فرمان کو غلط کہہ رہا ہے، جبکہ 700-800 سال سے محدثین، صوفیان کرام، اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اس کو بیان کیا، کسی نے اس کو غلط نہیں کہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ ارشاد قدمی ہذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ حق ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ اکابر اولیاء کرام کے ارشادات سے ثابت ہے۔ اور غوث اعظم کا یہ فرمان تمام متقدمین اور متاخرین سب کے لیے ہے۔ متقدمین سے مراد غوث اعظم سے پہلے کے اولیاء کرام، اور متاخرین سے مراد ان کے بعد کے اولیاء کرام ہیں۔ حضرت بدیع الدین شاہ مدار جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بعد کے ہیں، وہ بھی اس فرمان کے اندر داخل ہیں، سوائے تمام صحابہ کرام اور کچھ تابعین کو چھوڑ کر سب اولیاء کرام اس فرمان کے اندر داخل ہیں، اور بلا شبہ بدیع الدین شاہ مدار بھی اس فرمان میں داخل ہے، اس لیے کہ جو اس فرمان کو نہ مانے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ یقیناً غوث اعظم کا فرمان ہے جو کہ تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ غلط ہے، کسی نے اس کو بنا لیا، وہ خبیث، وہ مردود ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس طرح کی جاہل انسان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، اچھے بڑے سے بڑے علماء اس قول کو بیان کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ کے اندر لکھا ہے، بحجت الاسرار کے اندر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے لکھا ہے، لیکن انہوں نے مصنفین نے بھی کیا کیا بھائی، ان کے سامنے جو بات آئی انہوں نے اس کو لکھ دیا، اور ابن ماجہ کے اندر تمام ایسی احادیث سیاہ ستہ میں موجود ہیں جو ضعیف ہیں کہ نہیں ہیں، تمام ضعیف احادیث سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں۔ تو بحجت الاسرار کے اندر آ جانا یا کسی بھی ان کی تعریف و توصیف پر کوئی کتاب اگر ہے اس میں آ جانا، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ واقعہ وہ بات صحیح ہو۔ بھائی آپ سوچ کر دیکھیے کہ کوئی مومن بندہ، نیک بندہ اتنا تکبرانہ جملہ نہیں بول سکتا۔ آپ بولتے ہو کسی سے، آپ کسی سے کہتے ہو، صدیق اکبر نے کسی سے کہا کہ میرا قدم تمام صحابہ کرام کی گردن پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ جملہ نہیں بولا کہ میرا قدم وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی گردن پہ، کبھی نہیں کہا۔ یہ تکبرانہ جملہ کوئی ولی کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، مدہوشی کے عالم میں کہا تھا، اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا تھا۔ تو بھائی جو مدہوشی کے عالم میں کوئی ولی کوئی جملہ بولے تو وہ جملہ دلیل نہیں بن سکتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ نا کہ نہیں، حقیقت میں انہوں نے عالم ہوش و حواس میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو خدا کی قسم پھر ذات مشکوک ہو جائے گی، پھر عبدالقادر جیلانی کی ولایت میں شک ہو جائے گا کہ بھئی ایک ولی ایسا تکبرانہ جملہ کیسے بول سکتا ہے۔ یہ چمچماتے ہوئے مولوی صاحب نے جو کہا ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان کیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر، تو بایزید بستامی نے بھی گردن جھکا دی، حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا۔
یار وہ ان کا دور ہی نہیں تھا، گردن انہوں نے کہاں سے جھکا دیا؟ دور یہ آ چکا ہے نا کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا جان تم ہم سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے۔ اب اس میں ابا جان کی کوئی کمی ہے یار کہ وہ پہلے انہیں پیدا ہی ہونا تھا؟ تو یہ تمہارا بغض بول رہا ہے، عداوت بول رہی ہے۔